السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم اور بے انتہا مہربانی ہے کہ اس نے حج کے لیے اپنے گھر اور محبوب کے در 5 بار بلایا۔ یہ اسی کی عنایت ہے کہ عمرہ کے سلسلے میں حرمین شریفین کی حاضری نیاز مند کی 4 بار ہوئی۔ یہ اللہ تعالی کی عطا ہے کہ گزشتہ 26 برسوں سے اڑیسہ کے مختلف علاقوں میں حج اور عمرہ کے سلسلے میں بولتا آ رہا ہوں۔ گزشتہ کل میں نے حج کے 5 دن کے سلسلے میں ایک بیان دیا تھا۔ احباب کے اصرار پر آج میں عمرہ کے سلسلے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا نمبر یاد رکھیں، جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آئے حج اور عمرہ کے تعلق سے کوئی بات آپ کو دریافت کرنی ہو تو اس نمبر سے رابطہ قائم کریں۔ 94301609 ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار کعبہ شریف کی زیارت کرے، حجر اسود کا بوسہ لے، حتیم کے اندر نماز پڑھے اور مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ نوافل آپ نے پڑھی، فرائض آپ نے پڑھے، سنتیں پڑھی، واجب نماز بھی ادا کی۔ یہ ساری نمازیں آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہ مسلمان خوش نصیب ہے کہ جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز اس نے ادا کی ہے، آج وہ عمرہ کے لیے اسی قبلہ اور کعبہ کو اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھنے جا رہا ہے۔ وہ مسلمان خوش بخت ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس پر ایمان لایا، آج اس کے در مدینہ منورہ مدینہ شریف میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ آئیے عمرہ کے سلسلے میں آپ کو چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلے اجمالاً سنیے، پھر بعد میں تفصیل آپ سنیں گے۔ عمرہ کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں: احرام پہننا، نیت کرنا، لبیک پڑھنا، کعبہ شریف پہنچ کر طواف کرنا، طواف کے بعد آپ کو صحیح کرنا، اور صحیح کے بعد آپ کو سر منانا یا قصر کرنا۔ یہ تھی مختصر باتیں۔ اب اس کی تفصیل میں آئیے، ڈیٹیل سنیے آپ۔ آپ ہندوستان کے جس ایئرپورٹ سے آپ مکے کے لیے روانہ ہوں گے، عموماً ہر ایئرپورٹ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ وضو کر لیں گے۔ وضو کر لینے کے بعد خوشبو لگا لیں۔ خوشبو لگانے کے بعد
آپ احرام کے کپڑے آپ پہن لیں گے. ایک پہنیں گے اور ایک اڑیں گے. جب آپ احرام کا کپڑا آپ نے پہن لیا، احرام کے کپڑے کو آپ نے اوڑھ لیا، اس وقت آپ کو 2 رکعت نماز بنیت احرام ادا کرنی ہے، اور نماز پڑھتے وقت وہ کپڑا آپ کے سر میں رہے گا. گم سمو 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی. ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد کپڑا اپنے سر سے نکال لیں. نکال لینے کے بعد آپ نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی. اے اللہ، میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی، اسے تو قبول فرما لے اور میرے لیے آسان فرما. یہ آپ نے نیت کر لی. ابھی سر میں کپڑے نہیں ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے سر میں کپڑا رکھ کر، اور سر سے کپڑا اتارنے کے بعد آپ نیت آپ نے کر لی. اب نیت کر لینے کے بعد آپ کو 3 بار لبیک پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ لبیک پڑھنے کے بعد آپ ہو گئے محرم. اب یہاں سے آپ کے لیے نیم بدل جاتا ہے، قانون بدل جاتا ہے. جب آپ محرم ہو گئے تو آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہو گئیں. جیسے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نیت کی. نیت کرنے کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے، دائیں بائیں آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، بلا تمثیل. جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی تو آپ پر پابندیاں ہو گئیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، سر نہیں منڈائیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، موزہ نہیں پہنیں گے، اور سر میں کپڑے آپ نہیں رکھیں گے. نماز جتنی آپ پڑھیں گے سر میں کپڑا نہیں رہے گا. لیکن عورتیں اس سے استثناء ہیں. وہ سلا ہوا کپڑا پہنیں گی، سر میں دوپٹہ اوڑھنی رکھیں گی، اس حالت میں نماز پڑھیں گی. وہ موزہ پہن سکتی ہیں، دستانہ پہن سکتی ہیں، لیکن مرد عورت دونوں کا چہرہ کھلا ہوا رہے گا. اب لبیک پڑھتے ہوئے آپ پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ جدہ پہنچے، پھر مکہ شریف پر پہنچے. جب مکہ شریف آپ پہنچے تو حرم شریف میں آپ کو داخل ہونا ہے. کعبہ شریف کے اندر آپ کو، کعبہ شریف کی مسجد میں آپ کو داخل ہونا ہے. جب آپ اپنا پیر مسجد کے اندر رکھیں، کیا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اس کے بعد نیت آپ کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی میں نے نیت کی. اس کے بعد اندر داخل ہوں گے. جب آپ کی نظر کعبے پر پڑ جائے، ارشاد گرامی ہے، جب مسلمان کی نظر، پہلی نظر کعبہ پر پڑتی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد کھڑا ہو کر صدق دل سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہاں پہنچیں گے؟ کعبہ شریف کے پاس پہنچیں گے. آپ کہاں پہنچیں گے؟ کس جگہ؟ جہاں حجر اسود ہے، اسے کالا پتھر جس کا مطلب ہے، وہاں آپ پہنچیں گے. اس سے تھوڑا ہٹ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کے بعد آپ کو 4 کام کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے 3 کام ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ استباح کرنا ہے.
یعنی کپڑے کو آپ احرام کے کپڑے کو اس طریقے سے آپ کو ڈال دینا ہے کہ دایاں مونڈا آپ کا کھلا رہے، ایسے آپ ڈال دیں گے آپ، اسے بولتے ہیں استواء۔ عورت کے لیے استواء نہیں ہے، عورت کے لیے رمل نہیں ہے، عورت کے لیے سر مڈانا نہیں ہے، عورت کے لیے تیز دوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے استواء کے لیے ایک کام، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنی ہے، کس کی نیت؟ طواف کرنے کی نیت۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یا اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے طواف کرنے کی نیت کی، یا اللہ تو میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ کیا کیا آپ نے؟ دو کام کیا، آپ نے استواء کیا اور نیت آپ نے نیت کر لی آپ نے، لیکن مرد عورتیں نیت کریں گے، ان کے لیے استواء نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ ایسے اٹھائیں گے کانوں تک، کس کی طرف؟ حجر اسود کی طرف۔ اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ نے پڑھیں گے۔ عورتیں یہاں تک اٹھائیں گی، کاندھے تک، آپ اٹھائیں گے کان تک، عورتیں اٹھائیں گی کاندھے تک اٹھائیں گی اور پڑھیں گی بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسے بولتے ہیں تکبیر طواف۔ آپ نے 3 کام کیے، خواتین نے 2 کام کیے۔ چوتھا کام آپ کے لیے کیا ہے؟ اب آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کا بوسہ آپ لیں گے۔ نزدیک اگر نہیں جا سکتے ہیں، دور ایسے اشارہ کر کے آپ چوم لیں گے، یہ حجر اسود کا بوسہ ہے۔ آپ کے ہو گئے 4 کام، عورتوں کے لیے ہو گئے 3 کام۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد اب طواف آپ کا شروع ہوگا، بائیں طرف سے شروع ہوگا۔ جب آپ حجر اسود کا بوسہ لیں تو آپ یہ تصور کریں یہی وہ حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے۔ مختلف نبیوں نے، انبیاء کرام نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا ہے اور بوسہ لیا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں، اسی پتھر کو آپ بوسہ لینے جا رہے ہیں۔ آپ بوسہ لینے کے بعد آپ کا طواف شروع ہوا۔ آپ طواف شروع کریں گے کہاں سے؟ حجر اسود سے، منتظم سے گزر گئے، کعبہ کے دروازے سے گزر گئے، حتیم سے آپ حتیم کے باہر سے آپ گزر گئے، مستجاب سے آپ گزر گئے، مستجاب کے پاس اب آ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کہاں پہنچ گئے؟ حجر اسود کے پاس۔ اب ایک چکر آپ کا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانا ہے اور ہر چکر کے شروع میں تکبیر طواف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے اور آپ طواف شروع کر دیں گے۔ یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ 7 چکر میں آپ کو 8 بار آپ کو بوسہ لینا ہے اور 8 بار آپ کو تکبیر طواف آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، 7 چکر میں ایک طواف آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آنا ہے مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اگر بھیڑ ہو تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی آپ جا کر حرم شریف کے اندر کہیں بھی جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات اب یاد رکھیں، تو پہلے 3 چکر میں رمل ہوتا ہے، ایسے بہادروں کی طرح چلتے ہیں، اور باقی 4 چکر میں
ایسا ہی نرم جس طرح چلا کرتے ہیں آپ چلیں گے. لیکن عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے اور نہ ان کے لیے استباح ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لی، واجب الطواف کی نماز آپ نے پڑھ لی. حرم شریف کے اندر کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد آج ضرور کچھ تھکان محسوس ہوگی. آپ زمزمہ پی لیں، قبلہ کی طرف رخ کریں، 3 سانس میں پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں. فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھیں اور دعائیں کریں. زمزم وہ پانی ہے کہ بہت سی بیماریوں کو شفا دیتا ہے. اب یہ کام طواف کا کام ختم ہو گیا آپ کا. دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کو سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. اگر آپ تھک گئے ہیں تھوڑا ریسٹ لے لیں آپ. سعی کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد اب صحیح کرنی ہے. صحیح کرنے سے پہلے اور ایک بار آپ کو بوسہ لینا ہے. کس کا بوسہ لینا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد آپ کو صفا پہاڑی کے پاس کھڑا ہونا ہے. وہاں قبلہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے. کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ، میں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی نیت کی. یا اللہ، تو میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما. یہ آپ نے نیت کی. اب آپ کا سعی اب شروع ہو گئی صفا سے. صفا اور مروہ کے درمیان میلین اخضرین ہے، 2 سبز نشانیاں ہیں. تو اس سبز نشانی کے درمیان آپ اپنی رفتار اب بڑھا دیں گے. ذرا آپ تیز دوڑیں گے، لیکن عورتیں تیز نہیں دوڑیں گی. وہ جس طرح چلتی ہیں ویسا ہی چلا کریں گی. آپ کو ذرا تیز دوڑنا ہے. صفا سے تھوڑی دور کے بعد 2 ہری نشانیاں ہیں، ایک یہاں ہے اور ایک وہاں ہے. اس درمیان میں آپ کو اپنی رفتار بڑھا دینی ہے. پھر آپ صفا مروہ پہنچ گئے اور مروہ پہنچنے کے بعد ایک سعی آپ کی ہوئی. پھر وہاں سے صفا آئیں گے. پھر وہی میلین اخضرین 2 ہری نشانیوں کے درمیان اپنی رفتار کو بڑھا دیں گے. لیکن خواتین نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. آپ صفا آ گئے، صفا سے پھر مروہ گئے، مروہ گئے، مروہ سے پھر صفا آئے، صفا سے پھر مروہ گئے. اور اس طریقے سے مروہ میں آپ کی سعی ختم ہو جاتی ہے. آپ سعی سے فارغ ہو گئے. اب ہو سکے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور دعا کریں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے، آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، آپ کی طواف کو قبول فرمائے. جو دعائیں آپ نے کی وہ قبول فرمائے. جب طواف آپ کرتے رہیں گے بہتر ہے درود شریف پڑھتے رہیں اور دل میں جو دعائیں ہوں مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور طواف کرتے رہیں. اور مستجاب جو مقام ہے جو حجر اسود سے پہلے ہے وہ مقام ہے جہاں 70 فرشتے رہتے ہیں. آپ جب دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے پاس آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں. یعنی یا اللہ، یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں. یا اللہ، جو دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ تو اسے قبول فرما لے. آپ صحیح سے فارغ ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس میں 2 کام ہیں. ایک مین کام ہے طواف کرنا اور دوسرا کام ہے صحیح کرنا. صحیح سے فارغ ہو جانے کے بعد اب آپ کو سر منڈانا ہے. جب تک سر نہیں منڈائیں گے احرام سے آپ نہیں نکلیں گے. چاہے پورا سر منڈا لیں یا کہ اتنا بال جو ہے آپ کاٹ لیں. خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں یا دوسرا کوئی احرام کی حالت میں بھی آپ کر سکتا ہے. آپ اپنی بیوی کا آپ خود کریں اور وہاں اتنا ایک پور کے انداز ان کے بال کو آپ کاٹ دیں. تو اس طریقے سے آپ کاٹ دینے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک کام آپ کا ختم ہو گیا. سر منڈا لیا یا قصر کیا یا بال کاٹا، آپ احرام سے نکل گئے.
اور آپ کا ایک عمرہ آپ کے لیے مکمل ہو گیا۔ یہاں ایک بات آپ سمجھیں، عمرہ کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، لیکن 5 دن عمرہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کب؟ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 9، 10، 11، 12، 13، اسے ایام تشریق بولتے ہیں، اسے ایام تشریق آپ بولتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ عمرہ آپ نہیں کر سکتے، باقی کسی دنوں میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اور ایک بات سمجھ لیں، جب آپ حج افراد کے لیے جائیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ صرف طواف کریں گے، وہ طواف قدوم ہوگا، جو سعی کریں گے وہ حج کی سعی ہوگی۔ جب آپ قران کے لیے جائیں تو آپ عمرہ تو کریں گے، طواف آپ کریں گے، سعی آپ کریں گے، ایک طواف قدوم بھی ایکسٹرا آپ کو کرنا ہے، لیکن احرام نہیں کھلے گا، سر آپ نہیں مڑائیں گے، بال آپ نہیں کاٹیں گے۔ اور کسی زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں تو جو صورت میں نے بتائی اسی صورت کو آپ کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرما لے۔ حضرت چند سوالات تھے ہاں بولیے۔ اسی عمرہ کے متعلق، طواف اور سعی کے متعلق۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دوران طواف کے بیچ میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، آپ کا سوال یہ ہے، ایک عمرہ کرنے والا معتمر عمرہ کر رہا ہے یا وہ طواف کر رہا ہے، اور اگر اس طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ جی، پہلے بات آپ سمجھ لیں کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کتنے بار میں نے چکر لگایا ہے۔ اگر آپ نے 3 بار چکر لگایا، اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، پھر جا کے وضو کریں گے، یہاں پر آپ کو 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ چوتھا چکر شروع کریں، یا کہ اب شروع سے آپ شروع کریں۔ اگر 4 چکر لگانے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، 5واں، 6واں، 7واں چکر آپ پورا کر لیں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ لیکن وضو کی ضروری ہے، کس کے لیے؟ طواف کے لیے۔ اگر پہلے چکر میں ہی وضو ٹوٹ جائے؟ پہلے چکر میں وضو اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ مطلب پہلے چکر مکمل کیا اور دوسرا چکر شروع کر رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا یا وضو کریں گے آپ کر کے شروع سے کریں گے، نہ دوسرے چکر سے شروع دوسرے کریں گے؟ چکر سے بھی کر سکتے ہیں، شروع سے بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کسی انسان کے اگر پیٹ یا سینہ کعبہ کی طرف ہو جائے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا ابھی میں نے کہ جب طواف کریں گے آپ کا بایاں ہاتھ قبلہ کی طرف ہوگا، اور طواف کرتے وقت نہ آپ کا سینہ کعبہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ ہو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا غلطی سے تو پھر وہاں سے دوبارہ آپ کو شروع کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے جتنے طواف کیے وہ سب نہیں، وہ نہیں، وہ ہو گیا آپ کا۔ پھر وہیں سے آگے بڑھیے۔ تیسرا سوال ہے کہ عمرہ کے لیے جو ہے خانہ کعبہ کے 7 پھیرے لیتے ہیں، 7 پھیرے پر ایک طواف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے 8واں پھیرا لے لیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کو؟ اگر کسی نے غلطی سے 7 چکر کے بجائے 8 چکر کر دیا تو ٹھیک، ایکسٹرا زائد ہو گیا۔ یہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ 8 چکر جب کر لیا تو اور 6 چکر کر لے، اس کا 2 طواف ہو جائے گا۔ طواف میں مردوں کے لیے رمل ضروری ہے 3 پھیرے تک، 3 چکر تک۔ اگر کوئی انسان رمل کرنا بھول جائے جی، تو
تو اس کے لیے کیا صورت حال ہوگی؟ ہاں، رمل کا تعلق جو ہے پہلے 3 چکر سے ہے. اگر 3 چکر میں بھول گیا، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں ضرورت نہیں ہے. لیکن عورتوں کے لیے رمل ہے ہی نہیں. دوران صحیح اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، آپ کا سوال ہے کہ صحیح کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طواف کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے ہی آپ صحیح کر سکتے ہیں. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے، اور اسی طرح ہم آپ کی گفتگو، آپ کے علم سے ہم لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. سبحان اللہ. تمام عازمین حج، تمام معتمرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کریں رکھیں. السلام علیکم.